پوچھیں گے پروردگار میرے کان کیا ہوئے؟ آواز آئے گی تمہارے
یہ کہاں تم لے کے کہاں ہے؟ نہیں لے کے آنا چاہیے تھا نا، کہاں لے کے آئے؟ میں بول کیوں نہیں رہا ہوں؟ کہاں تم زبان لے کے کہاں ہے؟ زبان تو وہیں دنیا میں چھوڑ کے آئے، وہ تو تھی نا، کہاں گئی؟ وہ تو ہم نے دیا تھا، تو کہاں کے لیے دیا تھا؟ دنیا کے لیے دیا تھا۔ یہاں پر وہ کام نہیں آنے والی ہے۔ یہاں ہم نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ آپ خود بنا کے آئے، اپنے آپ کو سنوار کے آئے۔ اگر نہیں بنائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے، بنا لے جائیں گے تو جتنا بنائیں گے اتنا ہی آپ کا سرمایہ ہوگا۔ تو پوری جستجو ہمیں یہاں پر کرنا ہے، وقت ضائع نہیں کرنا ہے، وقت بہت کم ہے، اس کم وقت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ روشنی حاصل کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں سرمایہ دیا گیا ہے، یہ اختیار کا سرمایہ دیا گیا ہے۔ ہم دوسری مخلوقات کی طرح نہیں ہے، ملک کی طرح ہم نہیں بنائے گئے ہیں کہ اعلیٰ پوزیشن پہ خلق نہیں کیے گئے ہیں، جانور کی طرح نچلی سطح میں نہیں بنائے گئے، ہمیں مقام استوا میں بنایا گیا ہے۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب ہم اسے مقام اعتدال پر لائے، مقام اعتدال پر لائے یعنی نیچے سے شہوت کو اٹھایا، یہ طرف غور کریں کہ نیچے سے شہوت کو اٹھایا، اوپر اٹھایا، اور اوپر کی عقل، ملکوتی عقل کو نیچے اتارا، اور بیچ میں لا کے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب مقام اعتدال میں لایا تو اب وہاں ایک مخلوق خلق کیا۔ اب یہ جو مخلوق ہے اسے نیچے کی طاقت کھینچ رہی ہے، نیچے کا پاور کھینچ رہا ہے اس کو، یعنی شہوانی پاور اسے نیچے کی طرف کھینچ رہا ہے، شہوت اسے زمین کی طرف کھینچ رہی ہے، ملکوتی طاقت اسے آسمانوں کی طرف بلا رہی ہے۔ درمیان میں انسان پھنسا ہوا ہے۔ اب اسے کہ یہ اب انسان کا اختیار ہے کہ اب ملکوت کی آواز پہ پرواز کرتا ہے اوپر کی طرف، یا شہوت کی آواز پر دھیان دے کر نیچے کی طرف گرتا ہے۔ حیوانیت اسے نیچے سے آواز دے رہی ہے، ملکوتیت اسے اوپر سے بلا رہی ہے۔ اس درمیان میں انسان کا سفر ہے کہ انسان کو کیا کرنا ہے۔ انسان حیوان تو ہے، حیوانی ضرورتیں تو اس کے پاس ہے، لیکن ایک ملکوتیت بھی اس کے پاس پائی جاتی ہے۔ اس کا ہدف اور مقصد صرف جینا نہیں ہے، یعنی کھانا ہے نا تو جینے کے لیے کھانا ہے، کھانے کے لیے نہیں جینا ہے۔ حیوان کھانے کے لیے جیتا ہے، انسان جینے کے لیے کھاتا ہے، تو کتنا فرق ہو گیا۔ پھر جینا کیوں ہے؟ تو جینے کا مقصد اور ہے۔ کھانا جسم کی ضرورت ہے، مگر کھانا ہدف نہیں ہے، کھانا مقصد نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے۔ اب علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی۔ یہ تو سنا ہوا شعر ہے نا، لیکن اس مقام پہ اگر آپ سنیں گے تو اس کا لطف پتا جائے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کیونکہ آپ طائر لاہوتی ہے، آپ کو اڑنا ہے، تو آپ کیسے اڑیں گے جبکہ آپ کی غذا آپ کو نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے؟ تو آپ اڑیں گے کیسے؟ دیکھیے، جو چیز جیسی واردات ہوگی ویسی صادرات ہوگی۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب جو جیسی چیز اندر داخل ہوگی وہی چیز باہر آئے گی۔ آپ اس کارخانے میں جو مواد اندر ڈالیں گے وہی بن کے باہر آئے گا۔ جیسی جس قسم کی واردات ہوگی اندر جو چیز جائے گی وارد ہوگی۔ وارد ہونے کے لیے کئی سوراخ ہیں۔ آنکھ سے کچھ چیزیں اندر داخل ہوتی ہیں، ہماری جان کے اندر داخل ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں نا تو یہ ساری تصویریں اندر جا رہی ہیں آنکھوں کے ذریعے۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ دیکھو یہ نہ دیکھو، اس سے تمہاری روح متاثر ہو جائے گی، اس سے تمہارا ذہن
ہماری فکر متاثر ہو جائے گی، یہ مت دیکھو۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے، اس کے اثرات پڑتے ہیں، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب ذرا کیوں روک رہے ہیں؟ انسان کی آنکھ تو آزاد ہے، جو چاہے وہ دیکھ سکتی ہے، ہم دیکھنے کے لیے تو آئے ہیں، دیکھنے تو نہیں، یہ دیکھیں گے تو شہوت بھڑکے گی، شہوت بھڑکے گی تو شہوت نیچے کی طرف کھینچے گی۔ اگر شہوت کو کنٹرول کریں گے تو پھر پرواز کی طاقت پیدا ہوگی، جسم ہلکا ہوگا، جسم ہلکا ہوگا تو روح طویل ہوگی، روح طویل ہوگی تو معراج کی طرف جانے کے لیے آسانی ہوگی۔ کیونکہ معراج جو ہے صرف انبیاء کے لیے نہیں ہے، معراج مرسلین کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے بارہا سنا ہوگا، جب معراج کی آیت میں اسرا بالنبی ہی نہیں کہا گیا، اسرا بالرسول ہی نہیں کہا گیا کہ ہم اپنے نبی کو لے گئے، ہم اپنے رسول کو لے گئے۔ معراج نبوت کی معراج نہیں ہے، معراج رسالت کی معراج نہیں ہے، معراج آدمیت کی معراج ہے، معراج ابدیت کی معراج ہے۔ ابدیت معراج کی منزلوں کو طے کرتی ہے۔ صلوات پڑھو محمد۔ یہ لفظ عبد میں بہت بڑی طاقت ہے۔ ہر کوئی بندہ نہیں ہوتا، بندہ بننا پڑتا ہے۔ بندگی جو ہے اللہ کی بندگی فرعونی خدائی سے بڑھ کے ہے۔ یہاں کا جو خدا ہوتا ہے نا زمین کا، وہ جو ہے وہ خدائی مجبور ہوتی ہے الہی بندگی کے سامنے۔ اللہ کا بندہ اتنا قوی ہوتا ہے کہ نمرودیت اس سے کانپتی ہے، شدادیت اس سے کانپتی ہے، خدائی کانپتی ہے بندگی کے سامنے۔ بندگی بہت بڑی طاقت ہے۔ نہیں اور موضوع چلا جائے گا، کیونکہ بندگی خود ایک بہت بڑا موضوع ہے، ابدیت بہت بڑا موضوع ہے کہ یہ جو عبد ہے اسے معراج کی منزل کے لیے بنایا گیا ہے۔ انسان پیدا یہاں ہوا لیکن یہاں کے لیے نہیں ہوا، کہیں اور جانے کے لیے ہوا ہے۔ اسے منزلیں طے کرنا ہے، اس کو کچھ کمانا ہے، کچھ حاصل کرنا، اپنا فیوچر بنانا ہے۔ فیوچر کیا ہے؟ مرنے کے بعد وہ ہے ہمارا مستقبل، یہ نہیں ہے۔ ہم یہاں کے لیے نہیں بنائے گئے۔ اگر ہم یہیں پر پیدا ہوئے، یہیں کے لیے بنائے جا رہے ہیں تو بس ہم یہیں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہاں کے لیے نہیں اگر یہاں کے لیے بنانا ہوتا تو پھر ہمیں عقل دی ہی نہیں جاتی۔ جانور کی طرح بغیر عقل کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جو چاہے جہاں چاہے جاؤ، جو چاہے کھاؤ، جیسے چاہے زندگی گزارو، جہاں نیند آئے وہاں سو جاؤ۔ جانور کی طرح ہمیں رکھا جاتا۔ ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہم انسان ہیں، جانور نہیں ہیں۔ اس بات کا دھیان ہے کہ ہم انسان ہیں، نہ ہم ملک ہیں نہ ہم جانور ہیں، بلکہ ہم انسان ہیں۔ تو ہماری ضرورتیں بھی کچھ عجیب سی ہیں۔ تو یہ جیسی جیسی چیزیں ہمارے اندر داخل ہوں گی، واردات جیسی ہوں گی، صادرات بھی ویسی ہی ہوں گی۔ یعنی ہم جو کھائیں گے، جو چیزیں ہماری اندر جائیں گی، جو لٹریچر ہم پڑھیں گے، وہی ہمارے اندر جو جا رہا ہے وہ باہر آئے گا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ زبان سے گالیاں کیوں نکل رہی ہیں، یہ زبان سے بکواس کیوں نکل رہی ہے، یہ آنکھوں سے شعلے کیوں نکل رہے ہیں، تم ایسے کیسے ہو گئے، یعنی زبان سے تمہاری گالیاں کیوں نکل رہی ہیں؟ باہر جو چیز آ رہی ہے اندر سے، جو باہر کی طرف آ رہی ہے، زبان کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے جو چیزیں باہر آ رہی ہیں، ہمارے ہاتھ کے ذریعے سے جو کچھ ثابت کر رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس لیے کہ جو چیز گئی ہے وہ تو باہر آئے گی۔ اگر بکواس اندر گئی ہے تو بکواس باہر آئے گی۔ اگر غلط غذا اندر گئی ہے تو پھر وہ اندر جو جائے گی وہ چیز باہر آئے گی، تو اسی شکل میں آئے گی۔
کہ آنکھ سے شعلے نکلیں گے، آپ ان کو چھپا ہی نہیں سکیں گے۔ اسی لیے کہا گیا وانظر الی طعامک و شرابک، اپنے غذا کے اوپر نظر دوڑاؤ کہ تمہاری غذا جو اندر جا رہی ہے وہ کیسی غذا ہے، جو پانی تمہارے اندر جا رہا ہے، جو کھانا تمہارے اندر جا رہا ہے وہ کون سا کھانا ہے۔ اسی لیے کہا ہر ایک کی دعوت قبول مت کرو، ہر ایک کا کھانا مت کھاؤ، اس لیے کہ اس کے وضعی اثرات ہوتے ہیں، یعنی یہ اثرات دکھاتے ہیں، یہ اثرات ظاہر ہوں گے، زبان کے ذریعے سے ظاہر ہوں گے، آنکھ کے ذریعے سے ظاہر ہوں گے، کان کے ذریعے سے ظاہر ہوں گے۔ یہ بہت ہی اہمیت کی بات ہے کہ انسان اپنے اوپر کڑی نگرانی رکھے، توجہ رکھے، سوچے سمجھے۔ جب انسان سوچنا بند کر دے گا، سمجھنا بند کرے گا، دیکھے گا نہیں کہ کہاں سے چیز آ رہی ہے، کون سی چیز اندر جا رہی ہے۔ جو بچے کہانیاں سنتے ہیں ان کا ذہن کیسا ہوتا ہے؟ چھوٹا ذہن ہوتا ہے، اس سے زیادہ کی مطالب کو نہیں سمجھ سکتے۔ بچے کہانیاں کیوں پسند کرتے ہیں؟ اس سے کہانیاں، داستانیں، کارٹون کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا ذہن جو ہے ابھی اس مرحلے کو نہیں پہنچا ہے۔ اتنے بڑے آدمی کو بھی آپ دیکھیں گے کہ بالغ ہو گئے لیکن ابھی بھی کارٹون دیکھتے ہیں، ابھی بھی قصے سنتے ہیں اور فرمائش کرتے مولانا کہانی سنائیے، قصہ سنائیے، داستان سنائیے۔ یہ کہانیاں، قصے اور من گھڑت واقعات ہے نا، یہ کہانیاں انسان کے ذہن کی پرواز کو روک دیتے ہیں۔ کہانیاں سننے والا ذہن حقائق کو نہیں سمجھ سکتا، وہ سائنس اور بڑی تعلیم نہیں حاصل کر سکتا، اس لیے کہ وہ اس کے دماغ کے اندر کہانیاں، قصے، من گھڑت واقعات جب بھرے ہوئے ہیں تو پھر اس کا دماغ پیور نہیں ہوتا ہے، خالص نہیں ہوتا ہے۔ خالص نہیں ہونے کی وجہ سے حقائق کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو آپ کو اگر بالغ ہونا ہے تو پھر آپ کو کہانیوں، قصوں سے دور ہونا پڑے گا، کچھ حقائق حاصل کرنا پڑے گا۔ دنیا میں لذتیں بہت ہیں، انسان لذتوں کی طرف دوڑتا ہے، اس کی فکر، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کیسے لذت حاصل کی جائے، کون سا لباس ایسا پہنا جائے جو اس کے جسم کو زینت بخشے، کون سا لباس جو نرم ہو۔ نرم لباس قیمتی ہوتا ہے، ریشمی لباس قیمتی ہوتا ہے۔ کون سی ایسی غذا کھائے کہ جو اس کو لذیذ دکھے، اس کی زبان پر ٹٹھارا اور جو ہے زبان کو اس کی لذت محسوس کرے۔ یہ جو لذتیں ہیں نا، اس کو کہتے ہیں لذت جسمانی، یعنی جسم کو حاصل ہونے والی لذت، جو کبھی زبان کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، کبھی آنکھوں کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ کچھ مناظر ایسے ہوتے ہیں جسے دیکھ کر لذت ملتی ہے، کچھ آوازیں ایسی ہیں جس کو سن کے کانوں کو لذت ملتی ہے۔ تو انسان لذتوں کے پیچھے ہے۔ یہ لذتیں کیا ہے؟ یہ شہوت کا نتیجہ ہے، یہ شہوت کا نتیجہ ہے۔ اور شہوت ضروری ہے انسان کے جسم کے لیے، کیونکہ انسان حیوان ہے نا، تو اس کو جسم کے لیے، یہ حیوانی جسم ہے، اس کے لیے لذت ضروری ہے، شہوت ضروری ہے۔ اگر شہوت نہ ہونا تو انسان کو بھوک نہیں لگے۔ بھوک کو شہوت کہتے ہیں، پیاس کو شہوت کہتے ہیں۔ بھوک کی خواہش، شہوت یعنی خواہشات، شہوت کا اصل ترجمہ ہے خواہشات، کھانے کی خواہش۔ اگر کھانے کی خواہش نہ ہو تو انسان مر نہیں جائے گا، خواہش ہی نہیں، بھوک ہی نہیں لگے گی تو کھائے گا نہیں۔ تو خواہش تو ضروری ہے، جب پیاس نہیں لگے گا تو پیے گا کیسے؟ تو پانی کی تو ضرورت ہے نا انسان کے جسم۔ تو جب شہوت نہیں بڑھے گی، خواہش نہیں ہوگی پانی پینے کی، تو کیسے پیے گا؟ آپ سنیں گے پانی کی ضرورت ہے، خواہش نہیں، کھانا کھائیے پہلے خواہش نہیں، خواہش ضروری ہے نا۔ لیکن اب خواہشات میں انسان خواہش نہیں دیکھ رہا ہے، خواہش کے پیچھے لذت دیکھ رہا ہے۔
لیے فلاسفہ اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جو جسمانی لذت ہے یہ در حقیقت لذت نہیں ہے. کھانے سے جو لذت مل رہی ہے، پینے سے جو لذت مل رہی ہے، یہ حقیقت میں لذت نہیں ہے، دفع علم ہے. دفع علم ہے یعنی ایک تکلیف تھی جو دور ہوئی، ایک بھوک تھی جو مٹی. ایک بھوک تھی جو مٹی. مزہ کہاں آیا؟ لذت کہاں ملی؟ ایک تکلیف تھی نا، بھوک لگی، تکلیف ہو گئی، تکلیف رفع ہو گئی کھانے سے. لذت کہاں ہے؟ پیاس لگی یعنی تکلیف، جسم میں تکلیف محسوس ہوئی، پانی پیا تکلیف ختم ہو گئی، پیاس بجھ گئی، تکلیف رفع ہو گئی. یہ لذت ملی ہے، پانی پینے سے جو لذت ملی ہے، اسے فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ جو لذت آپ کو مل رہی ہے لذت نہیں ہے، یہ تو دفع علم ہے. تکلیف دور ہوئی، لذت نہیں ملی. بہرحال یہ جسم کی لذتیں، جسمانی لذتیں جو شہوت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، خواہش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. ہاں یہی ہم بستری کی بھی بات ایسی ہے کہ ایک شہوت بڑھک رہی تھی، اس پر آپ نے پانی ڈالا تو شہوت کچھ لذت نہیں ملی، شہوت ختم ہو گئی. اس سے آگے بڑھیے تو جسمانی لذتوں سے بڑھ کر ایک لذت ہے، یعنی جو چیزیں انسان کے اندر ہے اس کی اپنی خاص لذتیں ہیں. جسم ہے تو جسم کی لذتیں ہیں. جسم سے بڑھ کر ایک شے انسان کے اندر ہے، اس کی روح میں ایک لطافت ہے، اسے تخیل کہا جاتا ہے. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا. خیال، لذت خیال، لذت خیال. جسم کو درخت کے پاس بھی پایا جاتا ہے، جسم کو درخت کا بھی ہوتا ہے، وہ بھی کھانا کھاتا ہے، وہ بھی پانی چوستا ہے، وہ بھی غذا حاصل کرتا ہے جڑوں کے ذریعے سے. تو جسم تو اس کے پاس بھی ہے، لیکن خیال اس قدر کبھی نہیں ہے. خیال نہیں ہے، روح کے اندر تخیل نہیں پیدا ہوتا ہے. درخت کے اندر جو روح ہے، روح نباتی ہے، اس روح نباتی کے اندر تخیل نہیں ہے. بات تو کہتے ہیں حس بھی نہیں ہے. جب حس نہیں ہے تو توہم کہاں سے آئے گا؟ جب توہم نہیں ہے تو تخیل کہاں سے آئے گا؟ تو لذت خیال، لذت خیال جیسے عہدہ ہے، منصب ہے. اب آپ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فون آتا ہے کہ آپ منسٹر بن گئے، آپ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی فون آیا کہ آپ کا کام ہو گیا ہے، آپ جیت گئے ہیں مثال کے طور پر، تو اب آپ منسٹر بن گئے، بیٹھے بیٹھے یہیں بیٹھے ہوئے منسٹر بن گئے. تو تھوڑی اس سے پہلے جب تک کہ آپ کے ذہن میں جب تک آپ کو اطلاع نہیں ملی تھی کہ میں منسٹر بن گیا ہوں، لذت خیال کو لذت نہیں ملی تھی، خیال کو لذت نہیں ملی تھی. اب یہاں تخیل کو لذت ملی. بدلا کیا؟ کچھ بھی نہیں بدلا نا، بدلا کچھ نہیں. یہ منصب ہے کہاں؟ یہ منسٹری جو ہے وہ ہے کہاں؟ کرسی، وہ کرسی کا نام منسٹری ہے. اگر منسٹر کی کرسی کو اگر وہ کہا جاتا ہے، عہدہ کہا جاتا ہے، تو اس کرسی پہ آپ بیٹھ جائیے. یعنی اس وقت پارلیمنٹ خالی ہے نا، اس وقت رات کا وقت ہے، پارلیمنٹ خالی ہے. آپ کھلوا کے کہیے کہ جہاں منسٹر صاحب بیٹھتے ہیں وہاں مجھے بٹھا دیجیے، بیٹھ جائیے. بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ یعنی اس کرسی کا نام تو نہیں ہے. پھر یہ منسٹر ہے کہاں؟ یعنی یہ جس کو منسٹر کہا جاتا ہے، جس کی جو منسٹری ہے، یہ کہاں تخت پہ ہوتی ہے؟ کوئی تخت پہ ہوتی ہے، کوئی جو ہے وہ کرسی پہ ہوتی ہے، وہ ہے کہاں وہ؟ اگر منسٹر صاحب سے کہیے کہ منسٹر صاحب کی منسٹری کہاں ہے؟ ہاں خیال میں ہے. جب تک کہ سوچ رہا ہے خیال کی لذت ہے. یہ تخیل کی لذت جو ہوتی ہے نا، وہ کھانے کی لذت سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے. اسی لیے آپ کو الیکشن کے زمانے میں کوئی منسٹر ایسا نہیں ہے جس کو کھانے میں لذت ملتی ہو. وہ صرف جو ہے وہ جوتیاں ہے نا گھستے ہوئے، اور جوتے گھستے ہوئے، چپل گھستے ہوئے، در در کی جو ہے وہ. اب کون سی بھوک لگی ہوئی ہے آپ کو؟ پانی پی لیجیے منسٹر صاحب، کھانا کھا لیجیے. کیا نہیں، یہ الیکشن کا زمانہ ہے، پانی کھانے کی بات مت کرو. ہم گھر میں بھی نہیں سوتے الیکشن کے زمانے میں. کون سی چیز، کون سی بھوک
ہوئی ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ تو کہا میرے تخیل کو بھوک لگی ہوئی ہے، جب تک کہ اس تخیل کی بھوک نہیں مٹے گی، جب تک مجھے منصب نہیں ملے گا، مجھے مزہ نہیں آئے گا۔ جب خبر ملتی ہے کہ آپ بن گئے تو اب آپ سو جاتے ہیں، اس لذت کے ساتھ نیند آتی ہے کہ آپ منسٹر بن کے سو رہے ہیں۔ جب جاگیں گے تو اس احساس کے ساتھ جاگیں گے کہ میں عام آدمی کی حیثیت سے نہیں اٹھا ہوں، آج میں منسٹر کی حیثیت سے اٹھا ہوں۔ تخیل کو لطف آ رہا ہے، یہ لذت خیال ہے، عہدہ، منصب، جاگیر، یہ سب کے سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ صرف تخیل ہے۔ اب تخیل کی لذت ہے نا، اس سے بڑی اور ایک لذت ہے جس کو لذت عقل کہا جاتا ہے، لذت تعقل کہا جاتا ہے۔ خیال ہے تو خیال کی لذت، جسم ہے تو جسم کی لذت ہے، زبان ہے تو زبان کی لذت بھی ہے۔ لیکن یہ جو لذتیں ہیں نا، نیچے کے لوگ اوپر کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ جب تک کہ آپ منسٹر نہیں بنیں گے، عہدہ نہیں ملے گا، جب تک کہ آپ کو منصب نہیں ملے گا، آپ کو اس وقت تک وائس چانسلر جب تک آپ نہیں بنیں گے یونیورسٹی کے، اس وقت تک آپ دب و دو میں لگے رہیں گے، آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ اور اس لذت کو، اس سیٹ کی لذت کو دوسرے لوگ محسوس نہیں کر سکتے۔ جو جسم کی لذتوں میں گھرے ہوئے ہیں انہیں تعقل، تخیل کی لذت کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ خیال والوں کو کیا مزہ ملتا ہے، وہ آپ درک نہیں کر سکتے۔ اسی لیے منسٹر کے ساتھ جو لوگ چہرے چلتے ہیں وہ صرف کھانے پہ ٹوٹتے ہیں، منسٹر نہیں کھاتا، منسٹر کے ساتھ رہنے والے کھا جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بیوقوف ہے، پاگل نہیں کہتے۔ منسٹر کے نمائندوں سے آپ ملیے کبھی، ان سے پوچھیے منسٹر صاحب کیا کھاتے ہیں، آپ کیا کھاتے ہیں، اب وہ کیا کھاتے ہیں ان کو کیا معلوم ہے؟ کھاتے تو ہم لوگ ہیں، وہ بیٹھ کے اٹھ جاتے ہیں، ان کے لیے دسترخوان بچھایا جاتا ہے، کھاتے ہم لوگ ہیں، ان کو تو کھایا ہی نہیں جاتا۔ یہ جو لذت ہے یہ لوگ درک کر رہے ہیں، یعنی نیچے کے لوگ اوپر کے لوگوں کی لذت نہیں محسوس کر سکتے، اور اوپر کے جو لوگ ہیں وہ ان کے اوپر کی لذت والوں میں ادراک نہیں کر سکتے۔ یہ جو منسٹر ہیں یہ لوگ عقل والوں کی لذت کا ادراک نہیں کر سکتے۔ جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہ لوگ عقل کی لذت حاصل کرتے ہیں۔ عقل کی لذت کیا ہے؟ عقل کی لذت ہے علم، تعلیم، کتابیں، معلومات کا حصول۔ معلومات کا حصول عقل کی غذا ہے۔ یہ جسم کی لذت والے تو اتنی اوپر تو درک ہی نہیں کر سکتے، یہ تخیل کی لذت کو درک نہیں کر سکتے، تو تعقل کی لذت کو کیا درک کریں گے؟ جسم اور جسمیات میں گھرے ہوئے لوگ عقل کی لذتوں کا ادراک نہیں کر سکتے کہ جوش ایک جگہ پہ لکھتا ہے کہ سکندر اعظم کو اپنی فتوحات پر وہ لذت نہیں ملتی کہ جو ایک عالم کو ایک لفظ کے معنی معلوم ہو جانے سے ملتی ہے۔ بعض جگہ پہ رقیق باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے کہ راوش و رنگ کے متوالوں کو اس بات کی خبر نہیں کہ نوش خان ایک ایسی بے نظیر عیاشی بھی ہے جس کے سامنے راجہ اندر کا کھانا بھی گورے غریبہ سے زیادہ سلطان نظر آتا ہے۔ یہ لذت اس قدر زیادہ ہوتی ہے، علم کی لذت، تشنگی علم۔ نہ کھانے میں مزہ آتا ہے، نہ پینے میں مزہ آتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی عالم سے کہا جائے جو واقعی علم کی لذت نہیں، جس نے علم کی لذت چکھ لیا ہے، جس نے کتابوں کی لذت کو چکھ لیا ہے، اگر آپ اس سے کہیں گے کہ اے مفکر، اے عالم، ہم آپ کو حکومت دینا چاہ رہے ہیں، منسٹری دینا چاہ رہے ہیں، ہم آپ کو وزیر اعظم بنانا چاہ رہے ہیں، صدر جمہوریہ بنانا چاہ رہے ہیں، تو وہ کہے گا مجھے نہیں چاہیے، یہ تخیل کی لذت ہے، میں تعقل کی لذتوں میں بھی گھرا ہوا ہوں۔ ابن سینا کے پیچھے حکومت کے کارندے دوڑتے ہوئے آتے تھے۔ ابن سینا کی حقیقت ہے، یہ کہانی نہیں ہے۔ ابن سینا کے پیچھے حکومت کے نمائندے لگے ہوتے تھے کہ ابن سینا کو کہیں گھیرا جائے اور اس کو
بادشاہ نے کہا تھا کہ مجھے ابن سینا جیسا وزیر چاہیے، میں اسے وزیر اعظم بنانا چاہ رہا ہوں، اور ابن سینا کو جب معلوم ہوا کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جانے والا ہے تو بھاگ کھڑا ہوا ہاتھوں ہاتھ۔ جس شہر میں جاتا تھا اس شہر میں پتا چلتا تھا کہ لوگ پیچھے آ رہے ہیں، وہ اس شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر میں بھاگتا تھا۔ وہ لائبریری میں جانے کو پسند کرتا تھا، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کو کتاب میں لذت ملتی تھی۔ خواجہ نصیر الدین طوسی کا آپ نے شاید نام سنا ہو۔ ابن سینا کے بعد اگر کوئی شخصیت پیدا ہوئی ہے تاریخ اسلام میں، خواجہ نصیر الدین طوسی کی۔ خواجہ نصیر الدین طوسی وہ شخصیت ہے جن کو عقل یافتہوں میں کہا جاتا ہے، 11ویں عقل۔ وہ صحن مدرسے میں آ کے پکارتے تھے، آئے نا ابناء الملوک، کہاں ہو شہزادوں کی اولادوں، آؤ میری لذتوں کا احساس کرو کہ مجھے کتنا مزہ آ رہا ہے۔ کہاں ہو بادشاہوں کی اولاد، آؤ میری لذت کا ادراک کرو کہ مجھے کتنا لطف آ رہا ہے۔ مدرسے میں جو مزہ آتا ہے وہ بادشاہوں کے اور شہنشاہوں کی صحبت میں نہیں آتا۔ اسی لیے علم والے وہ ہوتے ہیں کہ ان کو علم کی جو لذت مل جاتی ہے۔ حسن رضا عمومی کا ایک شعر ہے کہ منم ہم تشنہ دانش کہ گر دانش شود آتش مر اندر دل آتش ہمی باشد نشے منا، کہ میں وہ تشنہ علم ہوں، میں وہ تشنہ علم و دانش ہوں کہ اگر علم و دانش آگ بن کے بھڑکنے لگے، شعلے بن کے بھڑکنے لگے، تو میں ان شعلوں میں اپنا آشیانہ بنا لوں گا۔ میں وہ تشنہ علم و معرفت، وہ کہتے ہیں کہ مجھے علم کا ایسا چسکا ہے، کتابیں پڑھنے کا ایسا چسکا لگا ہوا ہے جیسے کسی چرسی کو ہوتا ہے، جیسے کسی نشے والے آدمی کو جیسا نشہ چڑھتا ہے نا، جو گٹکا کھانے والے ہیں ان سے پوچھئے، جو عادت جن کو لگی ہوئی ہے بیڑی کی، سگریٹ کی، یہ جو چسکا ہے نا، جو عادت ہے کہ اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے۔ حسن رضا عمومی کہتے مجھے کتابیں پڑھنے کا ویسے بھی شوق ہے، یہ کوئی میں اس کو آپ کوئی عزت کی نظر سے مت دیکھیے، یہ تو میرا مزہ ہے، یہ تو میری لذت ہے، یہ لذت کا سامان ہے۔ یہ مقام ہے، یہ صرف لذت عقل ہے۔ علم میں جو لذت ہے، اب خاص طور پر علم عرفان میں جو لذت ہے، عرفان میں دو قسمیں ہیں، عقل کی علوم کی دو قسمیں ہیں، ایک حکمت عملی ہے، ایک حکمت نظری ہے، ایک عقل علمی ہے، ایک عقل عملی ہے، ایک علم ہے، ایک عمل ہے۔ عمل میں بھی لذت ہے، یعنی عبادتوں میں بھی لذت ہے۔ عاقل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک علمی عاقل ہوتے ہیں، ایک عملی عاقل ہوتے ہیں۔ ایک عقل رکھنے والے صرف معلومات حاصل کرتے ہیں، اس کی لذت حاصل کرتے ہیں، اسے علمی لذت کہتے ہیں۔ علمی لذت میں وہ مزہ نہیں ہے، آپ املی کا نام سنتے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ کوئی جو ہے نام سنے آم، جام، اس میں یہ صرف جو ہے الفاظ کی لذت ہے۔ کھانے میں جو مزہ ہے وہ نام سننے میں نہیں ہے، معلومات کا نام سن لینے میں، الفاظ کی معلومات، الفاظ کی جانکاری حاصل کرنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو عمل میں ہے۔ عرفان پڑھنے کی چیز نہیں ہے، عرفان عمل کرنے کی چیز ہے۔ عبادتوں میں جو لذت عاقل کو حاصل ہوتی ہے وہ لذت کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، یہ لذت ہے۔ اور جس کو یہ لذت مل جاتی ہے نا، وہ دھوپ میں، تڑپتی ہوئی دھوپ میں وہ کھڑا ہوتا ہے، اتنا کھڑا ہوتا ہے کہ پیروں میں برم آ جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ اب عبادت بس کر دو، رک جاؤ، تو کہتا ہے نہیں، مجھے جو لذت مل رہی ہے۔ اب کھانے والے سے کہیے
جس کو کھانے کی لذت معلوم ہے وہ کھاتا چلا جاتا ہے، اے مجھے مزہ آتا جا رہا ہے، مزہ آتا جا رہا ہے، مزہ آتا جا رہا ہے، آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، جسم جو ہے تھک گیا ہے لیکن مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ لیکن یہی بات ہے جب نبی کریم کو عبادتوں میں اتنا مزہ آتا تھا، اتنا لطف آتا تھا کہ رات میں نیند نہیں آتی تھی، پھر اٹھ اٹھ کے عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ آواز آئی کہ اے رسول آپ اتنی عبادت مت کیجیے، اپنے اوپر رحم کھائیے، آپ کے پیروں میں برم آ گیا ہے۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا، رات میں پوری رات مت جاگیے، لیکن انہیں تو لذت مل رہی ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ جب پروردگار عالم کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ناراضگی کی پہلی یعنی اس کے عذاب کی پہلی شکل یہ ہوتی ہے کہ عبادتوں سے وہ لذت مناجات چھین لیتا ہے، لذت مناجات چھین لیتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے، عبادت کرتے ہیں مزہ نہیں آتا، نماز پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا، قرآن پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا، لہذا قرآن کھولتے ہیں بند کر کے رکھ دیتے ہیں، مصلے پہ کھڑے ہوتے ہیں مصلہ بند کر کے رکھ دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ لذت نہیں ملتی، لذت جنہیں ملتی ہے وہ مصلہ اٹھاتے ہی نہیں ہے، یہ ہے، اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے، اس کے لیے اس لذت کو درک کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے لطف آتا ہے۔ لطف عبادت نماز شب میں جو لذت ملتی ہے وہ لذت آپ کو دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ملتی، لیکن وہ لذت یوں ہی نہیں ملتی، اس کے لیے آپ کو خالص ہونا پڑتا ہے۔ شہوتوں میں ڈوبا ہوا انسان جس کے ذہن میں شہوت بنی ہوئی ہے، جس کے خیالات میں شہوت ہے، وہ شخص کو عبادتوں میں لذت نہیں مل سکتی۔ تو عزیزان گرامی، وقت کم ہے اور باتیں بہت کچھ کہنے کی ہے کہ ابھی تک یہ بھی طے نہیں ہوا کہ ہم عقل مند کیسے کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ایک شخص کو لوگ گھیرے ہوئے تھے، ایک جمگھٹا تھا، حضور نے پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے، کیوں اتنے لوگ یہاں جمع ہوئے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں ایک پاگل ٹھہرا ہوا ہے، ایک دیوانہ ٹھہرا ہوا ہے، سب لوگ اس سے مزہ لے رہے ہیں۔ تو حضور نے کہا اسے چھوڑ دو، یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ بیمار ہے، یہ مریض ہے، اس پہ ترس کھاؤ، اس کا مذاق مت اڑاؤ، اس لیے کہ یہ ذہنی توازن کھو چکا ہے، یہ ذہنی مریض ہے، دیوانہ نہیں ہے۔ دیوانے پھر کون ہے؟ تو حضور نے بتایا پاگل وہ ہے، دیوانہ وہ ہے، بے وقوف وہ ہے کہ جو آخرت کو دنیا کے عوض بیچ دیتا ہے۔ آپ دنیا میں بے وقوف کسے کہتے ہیں؟ کہ جو 1 روپے کی چیز کو 8 آنے میں بیچ دے وہ بے وقوف ہے۔ لوگ اس پہ ہنستے ہیں یا نہیں ہنستے؟ یہ بے وقوف انسان ہے، تجارت کر رہا ہے، دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، روپے کی چیز کو 8 آنے میں بیچ رہا ہے، 10 روپے کی چیز کو 2 روپے میں بیچ رہا ہے، کیا پاگل نہیں ہوں گے؟ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ تو پاگل ہے، پاگل ہے اسی لیے تو روپے کی چیز کو 8 آنے میں بیچ رہا ہے، 2 آنے میں لوگ خرید رہے ہیں اس کے پر، اور اس کو مزہ مل رہا ہے کہ اتنے لوگ خرید رہے ہیں تو دکان بند کرو، بیچتا جا رہا ہے۔ جو عقل مند انسان ہے وہ دیکھ کے کہے گا یہ تو بیوقوف ہے، پاگل ہے۔ ہم جو حرکتیں کرتے ہیں نا اس پر انبیاء ہنستے ہیں، ملائکہ ہنستے ہیں، یعنی بیوقوف ہو گیا، پاگل ہو گیا یہ۔ ہم لوگ کہہ رہے ہیں دکھ رہا ہے تو بیچتے جاؤ، انبیاء کہتے ہیں کہ نہیں تم بیوقوف ہو گئے ہو، تم آخرت بیچ رہے ہو، تم تقویٰ بیچ رہے ہو، ایمان بیچ رہے ہو، اس کے عوض میں بیچ رہے ہو، ایمان بیچ رہے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں بہت عقل مند، بہت چالو آدمی ہے، یہ بہت چالاک ہے، بہت ہوشیار آدمی ہے، کیا؟ اس لیے کہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے پیسہ اینٹ رہے ہیں، یعنی ایمان بیچ رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو، فریب دے رہے ہیں، بہت چالو آدمی ہے، بہت فریب دینے والا، بہت بڑا ہے، انتہائی درجے کا چالاک انسان ہے، انتہائی درجے کا ہوشیار انسان ہے۔ لیکن جو اس سطح سے بلند لوگ ہیں وہ ہنستے ہیں ان لوگوں کے اوپر۔
انبیاء ہنستے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ تم لذت عقل کا سودا کر رہے ہو، تم ایمان کا سودا کر رہے ہو، تم ایمان بیچ رہے ہو، ایمان بیچ رہے ہیں، تقویٰ بیچ رہے ہیں، علم بیچ رہے ہیں، ہنر بیچ رہے ہیں، کس کے عوض میں؟ ان چند ٹکوں کے عوض میں۔ ابھی میں نے مثال دی، ابن سینا کیوں نہیں گیا؟ کہا کہ میں علم نہیں بیچوں گا، میں گدے بند بھی ہو جائے تو پرواہ نہ کرو، کسی کمزور کے ہاتھوں میں مگر جان نہ دو، علم کا جام کسی کمزور کے ہاتھ میں مت دو، تقوی کا جام کسی ترمست کے ہاتھ میں مت دو، وہ ضائع کر دے گا۔ لہذا یہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ پاگل لوگ ہیں، یہ دیوانے ہیں جو آخرت بیچ رہے ہیں۔ ولا تب آخرت کا دنیا، اپنی آخرت کو دنیا کے عوض میں مت بیچ دے۔ آپ نے سنا ہے نا کئی بار، کل بھی اس طرف اشارہ ہوا تھا کہ امیر المومنین کو لوگ کہتے تھے کہ آپ کو سیاست نہیں آتی ہے، آپ دنیا کے حساب سے غلط فیصلے کر رہے ہیں۔ ابھی تو آپ اپنے قدم جمائیے، اس کے بعد گورنر بدلیے۔ حکومت پہ آتے ہی پہلا حکم جو صادر ہو رہا ہے آپ کی جانب سے، وہ اس گورنر کو ہٹا رہے ہیں جس نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے، جو 15 سال سے گورنر ایک ہی علاقے میں بیٹھا ہوا حاکم بن گیا ہے، ملک ہو گیا ہے، بادشاہ ہو گیا ہے، شہنشاہ بن گیا ہے۔ اس شہنشاہ کو آپ ہٹا رہے ہیں کہ کس قدر نعوذ باللہ یہ ناقبت اندیشی ہے، یہ کس قدر جو ہے سیاست کے خلاف ہے۔ پہلے آپ خود تو مضبوط ہوئیے، اس کے بعد ہٹائیے۔ علی نے کہا میں ایک لہجے کے لیے بھی باطل کو برداشت نہیں کر سکتا، باطل کی ایک اینٹ بھی اگر حق کی دیوار میں لگا دی جائے تو پوری دیوار توڑ دی جائے گی۔ میں باطل کا شائبہ تک نہیں آنے دوں گا۔ امیر المومنین کہہ رہے تھے کہ اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ ہم آپ کو ہفت اقلیم دیں گے، 7 جہاں دیں گے، چونٹی کے منہ سے ایک دانہ نکال لیجئے، تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں اتنا بھی ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ علی بتا رہے ہیں کہ حق کو بیچا نہیں جا سکتا، ایمان بیچا نہیں جا سکتا، 7 اقلیم ہی کیوں نہ دے دیے جائے تو امیر المومنین کہیں یہ حکومت، تمہاری حکومت، تمہارا تخت و تاج، تمہاری سلطنت علی کی نگاہوں میں ایک بیمار بکری کے ناک سے بہتے ہوئے نزلے کے گندے پانی سے زیادہ حقیر ہے۔ مجھے تمہاری یہ حکومت نہیں چاہیے، تمہارا تخت و تاج نہیں چاہیے۔ علی کو اگر حکومت چاہیے تو حق اور عدل و انصاف کو برپا کرنے کے لیے چاہیے، ورنہ تمہاری حکومت کی ضرورت ہی نہیں۔ امیر المومنین نے مقام زیغار میں، بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ مقام زیغار میں بیٹھ کر ابن عباس سے اپنی جوتیاں ٹانگتے ہوئے کہا ابن عباس اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا لا قیمت لہا سیدی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو کہا ابن عباس تم گواہ رہنا اور آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ علی کی نگاہوں میں تمہاری اس حکومت اور اقتدار کی اہمیت اس جوتی کے لائق بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جوتی تو میرے پیر کے کام آتی ہے، تمہارا اقتدار تو میرے کسی کام نہیں آتا، نہ میں تمہاری دولت سے فائدہ اٹھاتا ہوں نہ تمہاری حکومت سے۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ ہر بادشاہ سے رعایا پریشان ہوتی ہے، میں ایسا بادشاہ ہوں جو اپنی رعایا سے پریشان۔ حکومت ملتی ہے نا تو لوگ چین سے سوتے ہیں۔ میں نے ابھی کو مثال دیا نا، جو تخیل کی دنیا میں ہوتے ہیں پھر وہ حاکم بننے کے بعد چین کی نیند سوتے ہیں۔ علی کے پاس جب تک حکومت نہیں آئی تھی علی چین سے سو رہے تھے، جب حکومت آئی تو علی کی نیند حرام ہو گئی، پھر علی چین سے نہیں سو سکے۔ اقتدار کے زمانے میں علی چین سے نہیں سو سکے۔ علی کو ہر روز ایک نئی تکلیف تھی، ایک نئی مصیبت تھی، ایک نئی پریشانی تھی۔ مومنی تو خوش تھے کہ علی کو حکومت مل گئی، لیکن علی کے دل سے پوچھو کہ علی تو مصیبتوں میں گھر گئے، علی تو مصائب میں گھر گئے۔ حق کو برپا کرنے کی ذمہ داری جو علی نے اپنے سر لی تھی وہ علی کو پریشان کر رہی تھی۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ علی کو حکومت مل گئی، لیکن علی کو حکومت کی کوئی آرزو نہ تھی، کوئی تمنا۔ علی کی تمنا اور ہے، ہماری آرزو الگ ہے۔
ہم علی کو خلافت دینا چاہتے ہیں، علی خلافت سے بیزار ہے۔ علی کہتے ہیں مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ علی کے جو شاگرد کا قول میں نے آپ کو سنایا تھا نا کہ ساسا بن سوان کہتے ہیں علی آپ خلافت کے پیچھے نہیں گئے، آپ کو خلافت نے زینت نہیں بخشی، آپ کو خلافت میں سکون نہیں بخشا، بلکہ آپ نے اقتدار کی آبرو رکھ لی، آپ نے اقتدار کی عزت بچا۔ عزیزان گرامی، یہ کتنی عجیب حقیقتیں ہیں کہ امیر المومنین یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری حکومت، تمہارا اقتدار۔ کچھ لوگ تھے جو اقتدار کے پیچھے جا رہے تھے، مکاری کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے اس دنیا کی خاطر۔ علی کہہ رہے کہ تم بے وقوف ہو، تم ایمان بیچ رہے ہو، حاکم شام تو دین بیچ رہا ہے۔ کس کی عوض میں بیچ رہا ہے؟ اس تخت کے عوض میں بیچ رہا ہے۔ لیکن وہ سمجھ رہا تھا کہ نہیں، میں دین بیچ کر، ایمان بیچ کر تخت و تاج کو اپنی نسلوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھ لوں گا۔ اب حکومت کبھی بنی ہاشم کے حوالے نہ ہو سکے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب اقتدار بنی امیہ کے ہاتھ میں آ گیا، اور بنی امیہ کے آہنی پنجوں میں اقتدار سے کوئی طاقت نہیں چھڑا سکتی۔ دنیا میں کسی کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے۔ جس وقت حاکم شام حکومت کر رہا تھا اس وقت قیصر و کسریٰ مجبور ہو چکے تھے اور اس کے قدموں پہ اپنے اقتدار کی کمر کو جھکائے ہوئے تھے، اپنے قدموں کو جھکائے ہوئے تھے۔ اس وقت پوری دنیا اس کے کنٹرول میں آ چکی تھی۔ اتنا بڑا حاکم، اتنا بڑا مقتدر امیر المومنین کہہ رہے تھے نہیں، یہ بے وقوف ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس نے اپنی دانشمندی کے ذریعے سے، اپنی ہوشیاری کے ذریعے سے دیکھو کہاں تک پہنچ گئے، علی کہاں رہ گئے۔ یہ حاکم ہو کے بھی مجبور ہے، وہ گورنر ہوگا، اتنا بڑا حاکم بن گیا، اس کا گھر دیکھو، علی کا گھر دیکھو، اس کا کپڑا دیکھو، علی کا کپڑا دیکھو، اس کا لباس، علی کا لباس، اس کی طاقت، علی کی طاقت، اس کا لشکر، علی کا لشکر، اس کی ہیبت، اس کا روب، اس کی طاقت، اس کی قوت دیکھو، علی کیا کرتے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ امیر المومنین سے بھی آ کے کہا کہ یا علی، آپ کا مقابل جو ہے وہ آپ سے زیادہ چالاک ہے، آپ سے زیادہ ہوشیار ہے۔ امیر المومنین نے کہا کہ نہیں، وہ عقل مندی نہیں ہے، وہ ہوشیاری نہیں ہے، اس کو ہوشیار مت کرو، ہوشیار میں ہوں، میں عقل مند ہوں، وہ بے وقوف ہے۔ تو کہا کہ پھر اس کے بعد جو چالاکی ہے وہ کیا ہے؟ کہا دل کا نقرہ، یہ عقل نہیں ہے، عقل جیسی ایک چیز ہے، حقیقت میں وہ عقل نہیں ہے۔ کیوں؟ عقل کی تعریف میں نے آپ کو بتایا نا کہ عقل کسے کہتے ہیں؟ ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان۔ عقل وہ جوہر ہے کہ جس کے ذریعے سے جنت حاصل کی جاتی ہے، دنیا نہیں۔ عقل کے ذریعے سے ایمان حاصل کیا جاتا ہے، عقل کے ذریعے سے جنت حاصل کی جاتی ہے، عقل کے ذریعے سے آخرت حاصل کی جاتی ہے، دنیا نہیں حاصل کی جاتی۔ بے وقوف لوگ وہ ہیں کہ جو آخرت کو دنیا کے عوض بیچ دیتے ہیں چند دنوں کی خاطر، اور چند دنوں کی زندگی کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا سودا کر لیتے ہیں اور اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں۔ ابھی کہہ رہے تھے حاکم شام کے پاس عقل نہیں ہے، دل کا نگرا، وہ ایک نگرا ہے، دل کا شیطنہ، یہ شیطنت ہے، اس کے پاس شیطنت ہے، رحمانیت نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب نے اقتدار کا سودا نہیں، ایمان کا سودا اقتدار سے نہیں کیا۔ امیر المومنین نے اپنا دین نہیں بیچا، امیر المومنین نے اپنی آبرو نہیں بیچی، امیر المومنین نے اپنی غیرت نہیں بیچی، اپنی شرافت نہیں بیچی، اپنا ایمان نہیں بیچا، کچھ بھی نہیں بیچا۔ اقتدار چھوڑ کے چلے گئے، سلطنت چھوڑ کے چلے گئے۔ آج آپ دیکھیں 1400 برس کے بعد پھر علی والوں کے قدموں پہ حکومت آئی یا نہیں آئی؟ بنی امیہ کہاں ہے؟ اقتدار بنی امیہ کہاں ہے؟ اب وہ لوگ پھر اٹھنا چاہ رہے ہیں کہ ہاں ہم شاہ یزید بنا کر
ایک ملک میں ہم پھر سے بنی امیہ کو زندہ کریں گے. لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جس طرح سے یزیدیت ٹوٹ گئی بنی امیہ پھر ڈوبے گی. جب جب قبروں سے انہیں اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ قبروں میں ان کی لاشیں نہیں ہیں، سانپ بن گئے ان کی لاشیں، دھواں بن گئی، یہ راکھ ہو گئے اور یہ قبروں کے اندر محفوظ نہیں ہے. لیکن بنی ہاشم کی قبروں کے اندر آج بھی لاشیں تازہ ہیں. آج قبریں کھودی جا رہی ہے نا، تو بنی امیہ کی بھی قبریں کھود کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان قبروں میں کیا رکھا ہوا ہے، اور بنی ہاشم کی بھی قبریں کھودی گئی. اس نے بھی معلوم ہوا کہ حجر بن عدی کا روزہ مسمار کیا گیا اور ان کی قبر نکالی گئی اور جو ہے ان کی لاش کا تازہ ملی کہ نہیں ملی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی ہاشم آج بھی زندہ ہے، فکر علی آج بھی زندہ ہے، عظمت علی آج بھی زندہ ہے. امیر المومنین کہہ رہے تھے، خطبہ شمسیہ میں قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرتے ہیں کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، کہ ہم نے آخرت کا مکان ان کے لیے رکھا ہے جو زمین پہ نہ بیجا بالادستی چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، عاقبت تو متقین کے لیے ہے. یہ آیت پیش کرنے کے بعد امیر المومنین کہتے ہیں كأنهم لم يسمعوا قول سبحانه تعالى کہ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، کہ جیسے کہ انہوں نے اس آیت کو سنا ہی نہیں ہے، جیسے انہوں نے اس آیت کو سنا ہی نہیں ہے کہ ہم نے آخرت کا مکان ان کے لیے رکھا ہے جو زمین میں نہ بیٹا بالادستی چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، عاقبت متقین کے لیے ہے. یہ آیت پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں واللہ واللہ خدا کی قسم لقد سمعوها، انہوں نے سنا بھی تھا، ووعوها، اس آیت کو حفظ بھی کیا تھا. وَلَكِنْ حَلِيَتِ الدُّنْيَا فِي أَعْيُنِهِمْ وَرَاقَهُمْ زِبْرِجُهَا، لیکن دنیا کی رنگینیاں ان کی نگاہوں میں کھپ گئی، لیکن دنیا کی رنگینیاں ان کی نگاہوں میں کھپ گئی. وَلَكِنْ حَلِيَتِ الدُّنْيَا فِي أَعْيُنِهِمْ وَرَاقَهُمْ زِبْرِجُهَا، اور اس کی رنگینیاں، اس کی شہنائیاں، اس کی سج دھج، اس کی چمک ان کو کھا گئی، ان کی نگاہوں کو کھا گئی. یہ دنیا کی چند روزہ حکومت اور اقتدار کے لیے انہوں نے آخرت کا سودا کر لیا، انہوں نے دین کا سودا کر لیا، علی کو خلافت سے محروم کر دیا. علی نے کہا میرا کچھ بھی نہیں بگڑا، انہوں نے اپنی آخرت خراب کر لی ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تم لوگ ہمارے دین کے لیے مانے ہوں گے، ہمارے دین کے لیے رکاوٹ پیدا کریں گے تو ہم تمہاری دنیا خراب کر دیں گے. اس لیے کہ تم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو، ہم دین چاہ رہے ہیں. ایرانی حکام کو امام خمینی نے یہ دھوکہ دے دیا کہ دیکھو اقتدار میں اپنی اولاد کے حوالے کر کے نہیں جا رہا ہوں، ولایت فقیہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. اور کہا کہ اے انسانوں، اے ملک کے لوگوں، ولایت فقیہ کے پیچھے رہنا، پشتوان ولایت فقیہ باشید تب ان مملکت آسیبی نہ رسد، کہ یہ حکومت کو کوئی نقصان نہ پہنچے. دیکھیے فکر عربی ہے جو غدیر لوگ کہتے ہیں آج غدیر اور سقیفہ کی گفتگو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ غدیر ہو کے 1400 برس گزر گئے، سقیفہ کو گزرے ہوئے 1400 برس گزر گئے، آج غدیر اور سقیفہ کی گفتگو کا کیا فائدہ ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں، لیکن اس کی فکر کو تسلیم کرنے کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. سقیفہ بھی اپنے اثرات رکھتی ہے، غدیر بھی اپنے اثرات رکھتی ہے. یہ سب اساس ہے، علم و یقین مٹ جاتا، اگر غدیر نہ ہوتی تو دین مٹ جاتا. اگر آپ تھوڑا سا وقت دیں تو میں کہوں کہ
شخصیتیں عالم اسلام میں گزری ہیں. ایک کا نام ہے امام فخر الدین رازی. آپ نے نام سنا ہوگا امام فخر رازی. یہ جتنی ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہنگامہ مچا ہوا ہے اس میں فخر رازی کا بھی ہاتھ ہے. فخر رازی نے تحول ایجاد کیا ہے. دیکارت کا جو ریسارچ کا جو دور شروع ہوا ہے, علم کا جو دور شروع ہوا ہے, کیونکہ ایک زمانہ تھا بہرحال پھر رکود علمی کے بعد جب دور جدید شروع ہوا اور علمی دنیا میں تحول ایجاد ہوا تو اس میں فخر رازی کے تشقیقات بھی شامل ہیں. یہ اپنی جگہ پر ایک علم کا حصہ ہے کہ فخر رازی کی شکیات نے بھی فائدہ پہنچایا ہے, شاید اس کی ذات کو فائدہ نہ پہنچایا ہو. کہ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ کاش میری موت یقین پر ہوئی ہوتی کہ میں شک کی حالت میں دنیا سے جا رہا. دیکھیں عالم اسلام کی دو اہم شخصیتیں, ایک امام خمینی, ایک امام فخر الدین رازی. دونوں کے لفظ کے ساتھ امام جڑا ہوا ہے کہ وہ بھی رہنما ہے ملت کے, یہ بھی رہنما ہے ایک ملت کے. ان دونوں کی زندگی کو دیکھیے. امام خمینی جب دنیا سے جاتے ہیں تو اپنے آخری وصیت نامے میں لکھتے ہیں کہ من بدلی مطمئن و ضمیر شاد, میں دل اطمینان کے ساتھ ضمیر مطمئن کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں. من بدلی شاد و ضمیر مطمئن با برادران و خواہران مرخص تو بجائے گاہ ابدی سفر میں کرم. میں دل اطمینان کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں. اور امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کاش میری موت یقین پر ہوئی ہوتی, میں شک کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں. ایک کا رشتہ ثقیفہ سے جڑا ہوا ہے, ایک کا رشتہ غدیر سے جڑا ہوا ہے. ایک فرزند ثقیفہ ہے, ایک فرزند غدیر ہے. فرزند ثقیفہ مرتا ہے تو شک کی حالت میں, فرزند غدیر مرتا ہے تو حق کی یقین کی حالت. سلوات پڑھو. 1400 برس کے بعد بھی اثرات باقی ہیں کہ جو غدیر سے الہام لیتا ہے اور غدیری زندگی گزارنا چاہتا, علوی فکر کو اپنانا چاہتا ہے. علوی فکر وہ ہے کہ اقتدار حاصل کرنے کے باوجود بھی اقتدار کو ٹھکرا دو, اقتدار حاصل کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اقتدار سے بے دخل سمجھو. علی کبھی اپنے کو حاکم نہیں سمجھے, حکومت آنے کے بعد بھی علی نہیں بدلے. زمانہ بدلا علی نہیں بدلے, حالات بدلے مگر علی نہیں بدلے. عزیزان گرامی, سائیکل پہ بیٹھنے والا انسان جب جہاز میں اڑتا ہے تو اس کی فکر بدل جاتی ہے, اس کا ذہن بدل جاتا ہے, سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے. دیکارت, یہ مارکس اور لینن کا فلسفہ یہ کہتا ہے, جدید مفکرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کے اوپر ماحول کا اثر نہ پڑے. حالات کے بدلنے سے انسان بدل جاتا ہے, زمانے کے بدلنے سے انسان بدل جاتا ہے. جیسا ماحول ہوتا ہے وہ ماحول کے اثرات اس کے اوپر طاری ہونا یقینی ہے. کوئی انسان ماحول کی ضد سے نکل نہیں سکتا. تو جدید مفکرین کا یہ کلیہ ہے کہ حالات کے بدلنے سے انسان بدل جاتا ہے. دلیل یہ ہے کہ جب انسان جھوپڑی میں ہوتا ہے تو اس کی فکر اور ہوتی ہے, جب وہ محل میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی فکر بدل جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حالات بدل گئے, زمانہ بدل گیا. تو اب جھوپڑی نہیں رہی تو جھوپڑی کے خیالات بھی بدل گئے. اب محل میں آ گئے تو تخیل بدل گیا, خیالات بدل گئے, ذہن بدل گیا. تو انسان وہ نہیں رہا جو پہلے تھا. یعنی جھوپڑی کا انسان اور ہوتا ہے, محلوں میں رہنے والا اور ہوتا ہے. اس لیے کہ محل کے تجملات کے اثرات انسانی ذہن کو متاثر کر دیتے ہیں. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان محل میں ہو اور اس سے متاثر نہ ہو, انسان جھوپڑی میں ہو اور اس سے متاثر نہ ہو. جھوپڑی میں رہنے والا انسان کچھ اور سوچتا ہے, محل میں رہنے والا انسان کچھ اور سوچتا ہے, سائیکل پہ چلنے والا انسان کچھ اور سوچتا ہے, جہاز میں بیٹھنے والا انسان کچھ اور سوچتا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ حالات بدلے مگر انسان نہ بدلے. لیکن تاریخ اسلام گواہ ہے, تاریخ عالم گواہ ہے کہ حالات بدلے مگر علی نہیں بدلے, زمانہ بدلا مگر علی نہیں بدلے. جس بوریے پر علی خلافت سے پہلے بیٹھا کرتے تھے اسی بوریے پر علی خلافت کے بعد بھی بیٹھے رہے. جو روٹی علی نے خلافت سے پہلے کھائی تھی وہی روٹی علی خلافت کے بعد بھی کھاتے رہے. حالات بدلے مگر علی نہیں بدلے. جدید مفکرین کا
پکڑ لیا، جب علی کی چوکھٹ پہ آتا ہے تو کرکٹ چور چور ہو جاتا ہے۔ حالات بدلے علی نے، اس لیے کہ علی حالات کو بدلنے کے لیے آئے تھے۔ اگر یہ اثرات کسی میں پیدا ہو جائے، حکومت رائے کے لیے لوگ دنیا بیچ دیں، وہ اور ہوتے ہیں، لیکن علی والا ایسا نہیں ہوتا۔ علی کی اولاد میں وہ اثرات پیدا ہوتے ہیں کہ 1400 برس کے بعد بھی کوئی شخصیت پیدا ہو جائے، لیکن لوگ واسطہ اس سے ناپتے ہیں کتنی نسلیں گزری ہیں، نہیں، نظریے سے ناپنا چاہیے کہ کس کا نظریہ کس سے قریب ہے۔ امام زادے نسل سے نہیں ہوتے، امام زادوں میں کذاب بھی گزرے ہیں، امام زادوں میں جھوٹے بھی گزرے ہیں۔ امام کی اولاد کی فکر اگر امام کے مطابق نہ ہو تو پھر وہ امام کی اولاد نہیں ہے۔ خود فخر رازی کہتا ہے کہ اہل بیت وہ ہے جس کا کردار نبی کے کردار سے ملے، جس کا کردار نبی کے کردار سے نہ ملے وہ اہل بیت نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام خمینی نسل کے اعتبار سے تو کئی پشتوں میں آتے ہیں، لیکن فکر کے اعتبار سے بہت قریب ہے۔ یہ بھی فرزند فاطمہ ہے، یہ بھی فرزند علی ہے، اور فکر کتنی قریب ہے۔ جب حکومت ملی، اقتدار ملا، تو یہ نہیں کہا کہ میں اپنے بیٹے احمد کے حوالے کر رہا ہوں۔ جب لوگوں نے کہا کہ احمد خمینی کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو امام خمینی نے کہا احمد خدمت گزار ملت، خدمت گزار ہے لیکن اس کو عہدہ مت دو، میری نسل میں کسی کو بھی عہدہ نہیں دینا چاہیے، لکھ دیا۔ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے میری اولاد کو حکومت نہیں جانی چاہیے، میری اولاد میں، میری اولاد ہونے کی وجہ سے حاکم نہیں بنانا چاہیے۔ امام خمینی نے کہا کہ خاک پر سر من کے از خونہائے شما استفادہ کنم، شماہائے انقلاب آوردید، میں تمہارے خون سے میں فائدہ اٹھاؤں، یہ مجھے زیب نہیں دیتا، بلکہ انقلاب تم لے کے آئے، میں نہیں۔ یہ ہے امام خمینی کی۔ جب سلمان رشدی کا مسئلہ آیا تو کہا سلمان رشدی کو ختم کا فتویٰ، کیا یہ شریعت کا حکم ہے؟ لوگوں نے کہا اس سے ملک کو نقصان ہوگا۔ امام نے کہا یہ شرعی حکم ہے۔ کہا آپ ایک ذمہ دار ہیں ملک کے، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پوری پارلیمنٹ میں ہلچل مچ گئی کہ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، ہمارا نقصان ہوگا، سیاسی نقصان ہوگا، اجتماعی نقصان ہوگا، یہ کیا کر دیا؟ لوگ آئے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے، کہا فتویٰ واپس دیجیے، برطانیہ زور ڈال رہا ہے، اپنا سفارت خانہ واپس، سفارت خانہ بند ہو گیا برطانیہ کا اسی ایک مسئلے کے اوپر۔ امام خمینی نے کہا کیا ہوگا؟ کہا کہ ہمارے ملک کا نقصان ہوگا۔ کہا کتنا نقصان ہوگا؟ کہا ہمارے ملک پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہا قرار نیست کے ایران پہ مانت، قرار اینس کے اسلام پہ مانت۔ یہ طے نہیں، ایران کے اندر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ایران بچانے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، اسلام بچانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ فرزند علی ہے، فرزند فاطمہ ہے کہ ہمارا مقصد ایران بچانا نہیں ہے، اسلام بچانا ہے۔ آپ مت سمجھیے کہ ایران کی تائید ایرانیوں کی تائید نہیں ہے، ایران کی حکومت کی تائید نہیں ہے۔ یہ جو نظام قائم کیا ہے امام خمینی نے، جب تک ولایت فقیہ باقی رہے گی ہم تائید کرتے رہیں گے، جب ولایت فقیہ ختم ہو جائے گی تو ہماری تائید ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یہ نظام اپنی اولاد کے حوالے کرنے کے بجائے امام خمینی نے اس حکومت کو، اس پورے اقتدار کو جو اولاد میں آ سکتا تھا نہیں دیا، بادشاہت قائم نہیں کی، شہنشاہیت قائم نہیں کی، بلکہ ایسا نظام مطابق کروایا کہ پوری دنیا میں یہ تنہا نظام ہے، نہ یہ جمہوریت ہے نہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، بلکہ یہ نظام ولایت الہیہ ہے، نظام ولایت فقیہ ہے کہ حکومت اللہ کی ہوتی ہے۔ یہاں ولی فقیہ بھی شریعت کے لیے مجبور ہوتا ہے، اگر وہ شریعت پر عمل نہ کرے تو خود بخود معذور ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ شیعت ہے کیا؟ یہ بہت بڑی طاقت ہے، شیعت بہت بڑی قوت ہے۔ انشاءاللہ کل عرض کیا جائے کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے کہ عزیزان گرامی، یہ جو طاقت ہمارے پاس ہے نا، وہ غدیر کی طاقت،
ہمارے پاس جو طاقت ہے، جو کربلا کی جو طاقت ہے، یہ کربلا آج زندہ ہے، اس کے اثرات لینے کی ضرورت ہے، اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. یعنی امیر المومنین نے کردار چھوڑا تھا، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. امام حسین نے کردار چھوڑا ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. کردار حسینی پر عمل کرنے، عاشورائی بننے کی ضرورت ہے. عاشورا رسمی طور پہ نہیں منانا، عاشورا کا رسم ہے، عاشورا کا بزم ہے، بلکہ عاشورا رزم ہے. عاشورا کرنے کی چیز ہے، برپا کرنے کی، ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی چیز ہے. کربلا کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے. کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے. کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے. کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے. کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے جلتی ہوئی تلواروں. کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوران. کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برد تباہ. کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں. کربلا جرأت انکار ہے پیش سلطان. فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی. کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. کربلا کے رخ رنگی پہ دمک آج بھی ہے، اس کے درکے ہوئے شیشوں میں دھنک آج بھی ہے. کل کی برسی ہوئی بدری کی دھنک آج بھی ہے. ایک نوشاہ کے صحرے کی مہک آج بھی ہے. کچھ گریباں نظر آتے ہیں وضع پر رب بھی، ایک جھولا متحرک ہے ہوا پر. کربلا آج بھی زندہ ہے، کربلا آج بھی آواز دے رہی ہے. ہے کوئی جو حل من ناصر ینصرنی کی آواز پر لبیک، ہے کوئی جو کہے لبیک یا حسین. اس لیے کہ آج بھی اسلام آواز دے رہا ہے. جب بھی قرآن پر حرف آئے، قرآن اگر پکار رہا ہے تو سمجھو حسین پکار رہے ہیں. جب اسلام آواز دے رہا ہے تو سمجھو حسین بلا رہے ہیں. امام حسین کی آواز آج بھی فضاؤں میں گونج رہی ہے. کوئی جو میری مدد کے لیے آئے. ہم کہتے ہیں یا حسین اگر کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو آپ کی نصرت کرتے، آپ کی مدد کرتے، آپ پر اپنی جانیں نثار کر دیتے. جس طرح سے اصحاب حسین نے کہا تھا وہی جملے ہم کہتے. لیکن انصار حسین کہاں اور ہم کہاں. وہ رات جب امام کی گونجی تھی یہ صدا ہے دوستان سادے کو یاران پاسبا، باقی نہیں رہا ہے کوئی مرحلہ، آنے ہی پر بلائے ہیں اب تک تو بہت سے. جانا جو چاہتا ہے چلا جائے شوق سے. اور سنتے ہی یہ بات رسد کر وہ اضطراب شبیر کو دیا تھا یہ انصار نے جواب. دیکھیں جو ہم یہ خواب دیا ایک دن محتراب، واللہ پرت شرم سے ہو جائے آپ قربان ہو جو آپ سے والا صفات پر لعنت اس امن و عیش پر تف اس حیات. وہ اصحاب جانثار. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کی نصرت کرتے. تو کیا آج موقع نہیں ہے نصرت حسین کا؟ کیا آج وقت نہیں آیا ہے نصرت حسین کا؟ آج بھی تو اسلام حل بن ناصر کی آواز بلند کر رہا ہے. ہے کوئی آج روضہ زینب پکار رہا ہے کوئی عباس کا چاہنے والا. جب جناب زینب کو یہ خبر سنائی گئی تھی کہ زینب تمہارے بازوں پہ رسم باندھی جائے گی، زینب تمہارے سر سے چادر چھینی جائے گی، تو زینب نے کہا تھا کہ جس کے 18 بھائی ہو اس کے بازوں میں رسم کون باندھ سکتا ہے. آج روزے زینب نرغے آدھا میں پکار رہا ہے کوئی جو میرے روزے کو بچائے. آج عباس کے چاہنے والے روزے کے اطراف میں جمع ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ زینب تمہارے بھائی زندہ ہے. جب تک تمہارے بھائی زندہ ہے تم پر آج نہیں آ سکتی. عزیزو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہمارے جیسے تو ہیں لیکن ہم میں سے نہیں رہے. وہ بہت آگے چلے گئے، ہم بہت پیچھے رہ گئے. ہندوستان کے شیعہ کہاں، لبنان اور حزب اللہ کے شیعہ کہاں؟ وہ تربیت یافتہ ہیں، وہ کربلا سے درس لیے ہوئے ہیں. انہوں نے علماء کے پیچھے انہوں نے قدم آگے بڑھایا ہے اور وہ شریعت کے اور اسلام
नक्श कदम पे चलते हुए उस बुलंदी तक पहुंच गए जिसका ख्वाब भी हम नहीं देख सकते, जो अशरफुल नास बन गए, जो अकरमुल नास बन गए, दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान बन गए। इनका शऊर इतना जाग गया कि हम रोजे के करीब जाने के लिए डर रहे हैं और रोजे के अतराफ में परवानों की तरह है। अगर ये जयादे ना होते अज़ीज़ान गिरामी तो रोजे पर आँच आ जाती, अगर रोजे पे आँच आ जाती तो फिर हमारी हमीयत और गैरत बढ़ जाती। अज़ीज़ान गिरामी आपने नहीं देखा कि सामर्रा में क्या हुआ, रोजे अस्करियैन में क्या हुआ, चंद लोगों की गफलत की वजह से एक मुल्क में लोग जब गाफिल होते हैं, हमारे जैसे लोग हैं, सामर्रा में हमारे जैसे लोग हैं जो तलवारों से डरते हैं, जो बम से डरते हैं, जो मौत से डरते हैं, लेकिन रोज़े ज़ैनब के तरफ भी हमारे जैसे लोग होते तो आज रोज़े ज़ैनब बाकी ना रहता। लेकिन ये मत समझिए कि मौला हिफाजत करने वाले नहीं है, हाँ करने वाले हैं। अबाबील का लश्कर उस वक्त आता है जब आप कमजोर हो, जब आपके अंदर वाक़ई ताकत न हो तो अबाबील का लश्कर आता है हिफाजत करने के लिए। लेकिन आज आपका इम्तिहान है कि अल्लाह ने आपको ताकत दी है, अल्लाह ने आपको कुव्वत दी है, अल्लाह ने आपके जवानों को वो जिगर दिया है। उसके बावजूद भी अगर आपके जवान हिफाजत नहीं करेंगे तो उसकी इज्जत से बच न सकेंगे, उसका अज़ाब हमारी नस्लों पर आएगा, हमारे खानदानों पे नाज़िल होगा। आज हमें हिफाजत करना है, अपनी जान दे के हिफाजत करना है। सलाम हो उन जयालों पर, सलाम हो उन अली की औलादों पर कि जो मैदान से बीच में नहीं हटे, जो तलवारों के दरमियान में आज शहीद दे चुके, कितने शहीद हो गए, उन शहीदों पे हमारा सलाम। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, करबला आज भी जिंदा है, करबला वाले मौजूद है, बस हमें दुआ करना है कि उनके जैसे हमें भी बना दे परवरदिगार, वैसा शिया बना दे जैसा जैसा रोज़े ज़ैनब के मुहाफ़िज़ तूने बनाए हैं। रोज़े ज़ैनब के मुहाफ़िज़ीन पे हमारा सलाम हो। अजीजों, करबला के मैदान में आप मसाइल सुनते हैं, है ना, लेकिन ऐसी मुसीबत पे आप रोते हैं जो जिस्म पे पड़ी। अभी मैं कह रहा था ना, जिस्म की अज़ियतें, जिस्म की लज़्ज़तें और हैं, रूह पे पड़ने वाली तकलीफ का एहसास अभी तक आपने नहीं किया। मुसीबत सुनी आपने, वो मुसीबत सुनी जो जिस्म को तकलीफ पहुंचाती है। प्यास का जिक्र सुना आपने जो जिस्म को तकलीफ पहुंचाती, तशनगी पर रोया आपने जो जिस्म को तकलीफ पहुंचाई इमाम हुसैन। तलवारों पे आप रोए इसलिए कि तलवार जिस्म को काटता है। आपने नेज़ों की दास्तान सुनी, आपने तीरों के ऊपर गिरिया किया कि तीर लगा, हुसैन के जिस्म पे पैवस्त हुआ, नेज़ा आके लगा, गुर्ज आके लगा, आपने गिरिया किया। लेकिन अभी आपने गिरिया नहीं किया है, अभी आपने मसाइल सुने भी नहीं है। जितनी मुसीबतें आपने सुनी है वो मुसीबतें सुनी है जो जिस्म हुसैन पे पड़ी है, रूह हुसैन को जब तकलीफ पहुंची है उस पर आपने गिरिया ही नहीं किया। जो कुछ दिले ज़ैनब पे गुजर गई वो बयान ही कहाँ हुआ, वो बयान कहाँ हुआ, मुसीबतें ज़ैनब का जिक्र कहाँ हुआ। एक नौजवान मुझसे कह रहा था कि ज़ैनब की मुसीबत बयान कीजिए। मैंने कहा तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, मैं तो रोज ज़ैनब की मुसीबत पढ़ रहा हूँ, अब तुम कौन सी मुसीबत सुनना चाह रहे हो। दिले ज़ैनब पे जो गुजरी है मैं वो बयान नहीं कर सकता, इसलिए कि कल भी मैंने ज़ैनब की मुसीबत बयान की, परसों भी मैंने ज़ैनब की मुसीबत बयान की, उसके बाद आप कहते हैं फिर ज़ैनब पे जो गुजरी है वो बयान कीजिए।
گیا، لاش حسین بغیر کفن کے رہ گیا۔ آپ سمجھتے ہیں زینب کی مصیبت یہی ہے، مصیبت ختم ہو جاتی ہے، ذاکر مصیبت بیان کر کے رک جاتا ہے اور لوگ رو کے چلے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ زینب کی مصیبت یہی تھی، دل زینب کو تکلیف پہنچی وہ یہی تو تھی کہ میرے بھیا کا غسل نہ ہو سکا، میرے بھیا کو کفن نہ مل سکا، لیکن نہیں، زینب نے اس بات پہ گریہ نہیں کیا کہ میرے بھیا کو غسل نہیں دیا گیا، زینب نے اس بات پہ گریہ نہیں کیا کہ میرے بھیا کو کفن نہیں پہنایا گیا، اس بات پہ زینب نہیں روئی، کیوں؟ اس لیے کہ الشہید لا یغسل ولا یکفن، شہید کو نہ غسل کی ضرورت ہے، نہ شہید کو کفن پہنانے کی ضرورت ہے، شہید کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، شہید کو کفن پہنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بارات کا پانی ہوتا بھی تو حسین کے لاشے کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، حسین کا لاشا پاکیزہ ہے، پانی سے پاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ خون کا دھلا ہوا لاشا پانی سے دھویا نہیں جاتا، حسین کا خون، حسین کو خون کی حالت میں امام حسین علیہ السلام کا لاشا بغیر غسل کے رہا، لیکن زینب کے دل کو تکلیف اس وقت پہنچی کہ جب زینب نے یہ دیکھا کہ دشمن اپنے ہلاک شدہ مردگان کو نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ کے ان کے لاشیں دفن کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے میت کے لیے 4 چیزیں ہوتی ہیں مسلمان میت کے لیے، ایک غسل، دوسرے کفن، تیسرے نماز جنازہ، چوتھے تکبیر، 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ 2 چیزیں شہید کے لیے نہیں ہیں، لیکن شہید کے لیے نماز ضروری ہے، شہید کے لیے دفن کرنا ضروری ہے۔ تو زینب نے اس کا شکوہ نہیں کیا کہ میرے بھیا کو غسل نہیں دیا گیا، زینب کو تکلیف جب پہنچی، عزیزوں آپ نے امیر المومنین کے بجائے سنے نا، امیر المومنین کی مصیبت میں آپ نے سنی، خلافت گئی علی کو تکلیف نہیں ہوئی، حکومت گئی علی کو تکلیف نہیں ہوئی، جب فاطمہ زہرا نے کہا تھا علی کہ اسے حکومت چھین لی گئی ہے، میں خاموش نہیں رہوں گی، میں ہر دروازہ کھٹکھٹا کے کہوں گی کہ علی کو تم نے محروم کیوں کیا، علی کا حق دے دو، تو علی کہہ رہے تھے فاطمہ انہا صغیرۃ، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، تم کیوں اس کے اوپر پریشان ہو، میں پریشان نہیں ہوں، تم کیوں پریشان ہو، تم کیوں دروازہ کھٹکھٹا کے کہتی ہو کہ علی کو اس کا حق دے دو، مجھے نہیں چاہیے اقتدار، مجھے نہیں چاہیے یہ خلافت، مجھے نہیں چاہیے، لیکن وہی علی فاطمہ سے آ کے کہتے فاطمہ مجھے ایک شکوہ تم سے کرنا ہے، وہ شکوہ یہ ہے کہ مجھ سے حکومت نہیں لی گئی، مجھے تکلیف نہیں ہوئی، مجھے اختیار لیا گیا، مجھ کو تکلیف نہیں ہوئی، میرے دل کو آج تکلیف کیوں ہوتی ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو کوئی مجھے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، میں سلام کرتا ہوں تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا۔ اس کا مطلب آپ نہیں سمجھے، یہ مصیبت چھپائی گئی ہے، ابھی تک یہ مصیبت آپ نے نہیں سنی، اس لیے کہ سلام کا جواب دینا
شروع کیا، صلی